ایک ایسا مرد مجاہد جس نے صرف گھوڑوں پر چڑھ کے ہی دشمن کو سبق سکھایا، جس نے دشمن کے ہزاروں ٹینکس کو ریگستان میں خاک کر دیا، اور وہ بھی کسی ہتھیار کے بغیر۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بالکل ہی الگ قسم کا ہوگا۔ آج ہم بات کرتے ہیں عمر مختار کی، لیبیا کا ایک ایسا جانباز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جس نے کئی سالوں تک اٹلی کی طاقتور حکومت کو روکے رکھا۔ تو آج بات کریں گے ہم عمر مختار کی۔ تو عمر مختار ایک لیبیا کا ایک حریت رہنما تھا، جس نے تقریباً 20 سال تک اٹلی کی بہت ہی زیادہ طاقتور حکومت سے لڑائی اور اسے لیبیا میں داخل نہ ہونے دی۔ ناظرین، لیبیا کی جو فوج تھی وہ نہیں تھی، اس وقت لیبیا کے جو لوگ تھے وہی مل کے اٹلی کے جو فوجی تھے ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ تو اٹلی نے جب حملہ کیا لیبیا پر، اس وقت لیبیا کی حکومت بہت ہی زیادہ کمزور تھی، اور اس وقت باقاعدہ طور پر اٹلی نے لیبیا پر قبضہ جما لیا۔ تو اس کے بعد اٹلی کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں ایک اور جو تھی ریاست مل گئی لیبیا نام کی، لیکن کہاں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک مرد مجاہد جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، عمر مختار، وہ اٹھے اور لیبیا کے لوگوں کو منظم کیا اور جہاد شروع کر دیا۔ تو وہ لڑتے رہے، جب بھی حملہ کرتے اٹلی کے فوجی تو عمر مختار ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتا۔ جب عمر مختار کے ساتھی دیکھتے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے تو وہ سب سے پہلے اپنے پاؤں کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہم بھاگے نہ بلکہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو ایک بار کا واقعہ یوں ہے کہ عمر مختار کے گاؤں پر جو تھا اٹلی کی جو فوج تھی اس نے حملہ کر دیا، حملہ کر کے ان کا سارا اناج جلا دیا، جس پر لیبیا کے جو لوگ تھے ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا اٹلی کی سرکار کو سبق سکھانے کا۔ جب اٹلی کے فوجی جب عمر مختار کے گاؤں میں داخل ہوئے تو عمر مختار نے ان پر حملہ کر دیا اور کافی تعداد میں اٹلی کے فوجیوں کو مار ڈالا۔ تو اس پر اٹلی کے جو جنرل تھے وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم عمر مختار کو چھوڑیں گے نہیں، اب ہم اس کو پکڑ کے ہی دم لیں گے۔ اس کا پیچھا شروع کر دیا، اٹلی کے جو فوجی تھے عمر مختار کا انہوں نے پیچھا شروع کر دیا، مگر عمر مختار کہاں ان کے ہاتھ آنے والا تھا۔ عمر مختار ایک خانہ بدوش مجاہد تھا، وہ کبھی کہاں ہوتا، کبھی کہاں، اور اس کا جو حملہ کرنے کا انداز تھا وہ بالکل ہی علیحدہ تھا، بالکل الگ تھا سب سے۔ وہ کبھی رات کی تاریکی میں جا کے اٹلی کی چوکیوں پر حملہ کر دیتا، کبھی کہاں سے حملہ کرتا تو کبھی کہاں سے حملہ کرتا، کبھی وہ ان کے ہتھیار خانے توپ خانوں پر حملہ کرتا اور وہاں سے ہتھیار لوٹ کے لے جاتا، کبھی ان کا جو ایندھن رکھا ہوتا تھا تیل، کبھی وہ لوٹ کے لے جاتے۔ تو اس طرح عمر مختار نے اٹلی کی حکومت کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور کافی سال محنت کے باوجود بھی اٹلی کی جو حکومت تھی وہ لیبیا پر مکمل طور پر قبضے میں ناکام رہی۔ اٹلی کے جو بڑے بڑے جنرل تھے انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک جنرل کو یہ کام دیا کہ تم عمر مختار کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ گے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت ہی زیادہ فوج لے کر اٹلی سے وہ روانہ ہوا عمر مختار کی طرف۔ تو عمر مختار نے کافی زیادہ لڑائی کی۔ تو ناظرین، اگر ہتھیار نہ ہو زیادہ تو انسان آخر کب تک ٹکا رہ سکتا ہے؟ تو جو عمر مختار کے پاس جو آدمی تھے ان کے پاس صرف ایک بندوق ہی ہوا کرتی تھی، اور اٹلی کی جو حکومت تھی وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ ان کے پاس جنگی جہاز کے علاوہ ان کے پاس توپیں، راکٹ اور مشین گن اور بہت ہی زیادہ ان کے پاس اسلحہ تھا، جبکہ عمر مختار کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی وہ تقریباً 30 سے 25 سال تک ان سے لڑتا رہا، اور آخرکار ان سے لڑتے ہوئے ہی ایک مقام ایسا آیا کہ ان کی ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ جھڑپیں ہوئیں، اور عمر مختار کے لوگوں نے بہت ہی زیادہ ان کے ٹینک تباہ کر دیے، گاڑیاں تباہ کر دی، اور ہزاروں فوجی ان کے مارے گئے۔ عمر کے پاس اس وقت تقریباً مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اٹلی کا کافی زیادہ نقصان کیا، اور آخرکار جب عمر کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تو ایک مقام پر آ کے ایک فوجی نے، اٹلی کے فوجی نے عمر کے گھوڑے پر گولی چلائی، جس سے عمر مختار گر پڑے۔ تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 72 سال کے قریب تھی۔ تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکیل تھے، ایک اٹلی سے حکومت کی طرف سے اور دوسرا عمر مختار کی طرف سے۔ تو اٹلی کا جو وکیل تھا اس نے اپنے دلائل پیش کیے اور عمر مختار کا
जो वकील था उसने दलाइल पेश किए कि उमर मुख्तार ने तो कभी इटली की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया, तो वो बागी कैसे हो सकता है, लिहाजा जंगी कैदी के तौर पर ही उमर मुख्तार के साथ सलूक करना चाहिए। लेकिन उस वक्त के जो जज थे वो भी जनरल थे, उन्होंने हट धर्मी दिखाई और उनकी मौत का फैसला कर लिया और उन्हें फांसी के आर्डर सुना दिए। साथ ही ये कहा गया कि उमर मुख्तार को उनके लोगों के सामने ही फांसी दी जाए ताकि बाकियों को भी इबरत हो और बाकी भी इटली सरकार से टकराने का ना सोच सके। तो इस तरह उमर मुख्तार को तकरीबन 73 साल की उम्र में फांसी दे दी गई और इस्लाम का एक और हीरो अपने रब से इस तरह जाके मिला।